مستند ہے. ہر نبی کی زندگی کا ہر پہلو بھی ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دودھ پلانے والی عورتیں 7 سے زیادہ ملتی ہیں. اب یہ سیرت کا یہاں سے ایک تمہیدی پہلو میں آغاز کر رہا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام کو دودھ پلانے والی عورتیں 7 سے زیادہ ملتی ہیں. اس میں کیا حکمت ہو سکتی تھی؟ 1 2 3 عورتیں کافی ہوتی ہیں. 2 عورتوں سے زیادہ عام طور پر کسی کو دودھ پلانے کا تذکرہ نہیں ملتا، مالدار ہو، بادشاہ ہو، کوئی ہو، لیکن یہاں 7 سے زیادہ ہے. وجہ تاکہ 7 دائیاں حضور کو دیکھے اور وہ بھی حضور کا بچپن بیان کریں. یعنی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وہ ادا بھی جو مبارک بچپن کی ادا ہے وہ بھی لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر دیکھیں، آپ اب غور کریں، توجہ کرتے جائیں. ابھی میں تمہید پیش کر رہا ہوں. حضرت سیدہ آمنہ چند دن تک سنبھالتی ہے، پھر حضرت حلیمہ کے سپرد ہو جاتے ہیں، پھر حضرت حلیمہ کے پاس سے پھر سیدہ آمنہ کے پاس آتے ہیں، پھر حضرت آمنہ کے زیر پرورش رہتے ہیں، پھر حضرت عبد المطلب کے حوالے ہو جاتے ہیں، پھر حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت ابو طالب کے حوالے ہو جاتے ہیں. یعنی اب اس معصوم بچپنے میں کم سے کم 4 لوگ، حلیمہ سعدیہ، سیدہ آمنہ، حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب، 4 لوگ. وجہ اس لیے کہ کچھ گوشے یہ بیان کر دیں، کچھ گوشے یہ بیان کر دیں، کچھ گوشے یہ بیان کر دیں، کچھ گوشے یہ بیان کر دیں. یعنی آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 10 سے 12 سال کا پیریڈ جو ہے یا 15 سال کا پیریڈ جو ہے 4 لوگ بیان کرنے پر متعین ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کو سعادت تو ملی ہے پرورش کرنے کی، لیکن ایک پہلو سے یہ دیکھیں کہ بیان کرنے والوں کو کس طریقے سے. پھر اس کے بعد اب اعلان نبوت کے بعد کی زندگی بیان کرنے کے لیے 1,24,000 یا 25,000 کم و بیش اصحاب کی جماعت یہ بیان کریں. پھر اس کے بعد گھریلو زندگی بیان کرنے کے لیے 11 ازواج پاک کو متعین کر دیا گیا. یہ تعداد کی جو زیادتی ہے اس میں امت پر رحمت ہے، امت پہ شفقت ہے کہ کوئی بھی گوشہ، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ غار میں بھی جا رہے ہیں 3 رات کے لیے تو سیدنا صدیق اکبر کو ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں تاکہ غار میں کس کروٹ لیٹے تھے اس کروٹ کا ذکر بھی بیان ہو جائے. آپ غور فرمائے، وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد معراج پر بھی جا رہے ہیں تو 70,000 ملائکہ ہیں. جہاں 70,000 ملائکہ چھوٹتے ہیں پھر وہاں جبریل ہے، جہاں سے جبریل چھوٹتے ہیں پھر وہاں سے قرآن بیان کر رہا ہے. آپ غور فرمائیں، یعنی کہ حضور علیہ السلام کی کوئی ادا سیرت طیبہ کی خاموش نہیں ہے، ہر ادا بیان ہو رہی ہے. اللہ اکبر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر جتنا لکھا گیا، جتنا بولا گیا اور جتنا انشاءاللہ لکھا جائے گا، کسی کی زندگی پر نہ لکھا گیا ہے، نہ بولا گیا ہے، نہ پڑھا گیا ہے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے 3 پہلو ہیں، اور ہم انشاءاللہ سیرت میں جب بیان کریں گے ان 15 مہینوں میں 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے تو تینوں پہلوؤں کو لیں گے. روایت سیدی شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ اپنی شور آفاق تصنیف العوارف المعارف کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسی تھی. حالانکہ یہ حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر کثرت سے یہ حدیث موجود ہے. آقا علیہ السلام کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں حضور کی زندگی کیسی تھی. تو انہوں نے ایک جملے میں جواب دیا، کان خلقہ القرآن، کہ ان کی زندگی تو قرآن تھی، یا جو قرآن میں وہ ان کی زندگی ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ نے سوال کرنے والے سے پوچھا، اے سوال کرنے والے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی جو قرآن میں وہی ان کی زندگی ہے یا ان کی زندگی ہی قرآن ہے. اب یہ تو حدیث آ گئی، لیکن صاحب عوارف المعارف
اس پر جو تبصرہ پیش کرتے ہیں وہ بہت سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ سیدی شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ حضور کی زندگی قرآن کی طرح ہے یا قرآن کی آیات کی طرح ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ فرماتے ہیں جیسے قرآن کی آیات ہیں گویا اسی طرح حضور کی زندگی ہے۔ مطلب قرآن کی آیتوں کی مختلف قسمیں ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی زندگی کے مختلف گوشے ہیں۔ نمبر ایک، قرآن کی آیات کی ایک قسم ہے آیات محکمات۔ آیات محکمات اس کو کہتے ہیں کہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا بالکل واضح اور سادہ سیدھا سا ترجمہ ہمارے سامنے آتا ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے، بظاہر کوئی گنجلک پن نہیں ہے، اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ جیسے مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ساری خوبیاں اللہ کو جو رحمان اور رحیم ہے، آسان ہے، پڑھا لکھا بھی سمجھ لے، ان پڑھ بھی سمجھ لے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ پڑھا لکھا سمجھے، ان پڑھ سمجھے، کسان سمجھے، عوام سمجھے، سب کو سمجھ میں آ گیا۔ جو آیت ہے اس کا ترجمہ بالکل آسان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیات محکمات۔ آیات محکمات ایسے ہی سب کو سمجھ میں آئے۔ تو حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک گوشہ بھی ہے آیات محکمات کی طرح۔ جیسے آیات محکمات سب کو سمجھ میں آتی ہے، ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک گوشہ سب کو سمجھ میں آتا ہے۔ سیدہ آمنہ سے پیدا ہوئے، حلیمہ کی گود میں جب وہ شیر خارگی کی زندگی گزاری، پھر کبھی حضرت عبد المطلب کی گود میں رہے، وہاں پرورش پائی، کبھی حضرت ابو طالب کی گود میں رہے، وہاں پرورش پائی، پھر اس کے بعد پھوپھیوں کی گود میں رہے، وہاں پرورش پائی، پھر اس کے بعد کبھی اپنے چچا کے ساتھ سفر میں چلے گئے، پھر کبھی اپنے چچاؤں کے ساتھ مکہ المکرمہ کے دفاع کے لیے جنگ لڑی، کبھی بکری کا دودھ دوہا، کبھی کسی کا جو وہ سامان اٹھا لیا۔ اسی طریقے سے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ گوشے اور وہ پہلو ہے جو سب کو سمجھ میں آتے ہیں، عوام کو بھی، خواص کو بھی، مزدوروں کو بھی، کسانوں کو بھی، ان پڑھوں کو بھی، پڑھے لکھوں کو بھی، سب کو سمجھ میں آتے ہیں۔ آیات کی دوسری قسم ہے آیات متشابہات۔ یہ وہ آیات ہیں کہ آیت تو ہیں لیکن اس کا جو ترجمہ کیا جا رہا ہے وہ ترجمہ ہم قدرت کی مراد کے مطابق نہیں کر پا رہے، ہم اس پر ایمان تو لاتے ہیں لیکن اس کی کیفیت کو اللہ پر چھوڑتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ سب فنا ہو جائیں گے مگر کون باقی رہے گا؟ ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو یہ وجہ اللہ سے کیا مراد ہے؟ وجہ اللہ پر ایمان ہے لیکن اس سے کیا مراد ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان نے استوا کیا عرش پر جیسا کہ اس کی شان ہے۔ تو استوا پر ایمان ہے، کیفیت استوا کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، ہم ایمان لائے استوا کرنے پر جیسا کہ اس کی شان ہے۔ اسی طرح سے اللہ یستہزئ، اللہ تبارک و تعالی استہزاء فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ اللہ پاک کیسے استہزاء فرماتا ہے؟ اسی طرح ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو ہاتھ انگلیوں سے بنتا ہے، انگلیوں سے ہتھیلیاں ترتیب پاتی، ہتھیلیوں سے کلائی ترتیب پاتی،
کلائی سے کونیا اور بازو ترتیب پاتے ہیں، بازو سے سینہ ترتیب پاتا ہے، پھر اس کے بعد سینہ پیٹ کے اوپر ہوتا ہے، پیٹ پیروں کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی طرح لوگ خرافات بکواس بکیں گے کہ نہیں بکیں گے؟ تو یہی کہ ید اللہ مانتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن ہمارے ہاتھ کی طرح ناخن والا ہاتھ نہیں، انگلیوں والا ہاتھ نہیں، ہتھیلی والا ہاتھ نہیں، ہاتھ پر ایمان، ید اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ کے ید ہیں، لیکن کیسے ہیں، کیفیت ہمیں نہیں پتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ آیات متشابہات اس کو کہتے ہیں۔ ید اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، عین اللہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ آیات متشابہات ہیں جو بیان ہو رہی ہیں۔ تو اس پر اب یہ عوام کی سمجھ میں نہیں آتی، خواص تو اس کو سمجھتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم راسخ عطا فرمایا ہے تو وہ تو اس کو سمجھتے ہیں، عوام کے بس کی بات نہیں سمجھنا۔ یہ آیات متشابہات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک گوشہ ایسا ہی ہے کہ جس کو عوام سمجھ بھی نہیں ہے، اس سمجھ میں عوام کے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ بہت زیادہ اہل علم جو راسخ علم رکھتے ہیں، جیسے قرآن کی متشابہات آیات تک اللہ تعالیٰ ان کی رسائی فرماتا ہے، ویسے حضور علیہ السلام کی سیرت کا وہ پہلو، جیسے مثال کے طور پر آپ نے کٹورے میں ہونٹ لگا کر کے دودھ پی لیا تو 70 صحابہ کا منہ دودھ سے پھر گیا، بھر گئے اب نہیں بلکہ پھر گیا۔ امام فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کا معراج پر جانا، اسی طریقے سے ام معبد کی بغیر تھن والی بکری کے دودھ کو دھو دینا، اسی طریقے سے اور بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ معجزات کہ درختوں کو اپنے پاس بلانا، اسی طرح سے پتھروں کو کلمہ پڑھانا، چاند کے ٹکڑے کرنا۔ تو یہ وہ زندگی ہے جو آیات متشابہات کے مانند ہے، یہ سب کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اور تیسری زندگی کا حصہ ہے آیات مقطعات۔ یہ قرآن مقدس کی وہ آیات ہیں جس تک بہت سے خواص کی بھی رسائی نہیں۔ جب آیت نازل ہوئی الف لام میم تو حضور علیہ السلام نے تبسم کیا اور جبریل علیہ السلام نے استجاب میں عرض کیا کہ میں لے کر آیا، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا سمجھا؟ تو فرمایا جبریل یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ایک راز ہے۔ الف لام را حامیم عین سین کاف نون قاف طٰہٰ یاسین، یہ حروف مقطعات اس کو کہتے ہیں، آیات مقطعات۔ یہ دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں۔ کتنے گھر ہیں ان کے، کتنے گھر ہیں، واللہ اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی، جسے لامکاں کہتے ہیں وہ بھی گزرگاہ مصطفیٰ ہے، وہ بھی گزرگاہ مصطفیٰ ہے۔ جو لامکاں ہیں وہاں بھی حضور جو ہے وہ قیام فرما رہے ہیں، حضور وہاں بھی تشریف لے جانے۔ اور امام اس کو کہتے ہیں کہ سر عرش پر ہے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ یہ اب آپ اندازہ فرمائیں، جس کے مکان کا اندازہ نہ کیا جا سکے اس مکین کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کا کلمہ پڑھا ہے اس رسول کی سیرت طیبہ کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سیرت کو بہت لکھا، اور پہلی بات تو یہ کہ سیرت جن لوگوں نے لکھی ہے وہ دوست بھی تھے اور دشمن بھی تھے، اس لیے ہر سیرت میں لکھا ہوا واقعہ ہم قبول نہیں کر سکتے۔ ہم اسی سیرت کے واقعے کو قبول کر سکتے ہیں جس کی تائید ہمارے اسلاف نے کی ہے۔ یوں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد سے لے کر تقریباً 75 سال تک، 74-75 سال تک
हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पर कोई किताब लिखी नहीं गई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पर्दा फरमाया तो सीना बसीना, ज़बान दर ज़बान हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वाक़यात सहाबा बयान करते थे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के देखने वाले बयान करते थे। सबसे पहले जिसने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताबी शक्ल में तरतीब दिया वो है हज़रत मोहम्मद इब्ने इसहाक। इसीलिए सीरत की जो सबसे पहली किताब आमतौर पे करार दी जाती है वो है सीरत रसूल पाक बरिवायत इब्ने इसहाक। वो माशाअल्लाह तकरीबन 850 सफ़ात पर है, उर्दू ज़बान में भी वो छप कर आ चुकी है। वो पहली किताब है सीरत की। उसके बाद उनके शागिर्द हज़रत अब्दुल मलिक इब्ने हिशाम, उन्होंने अपने उस्ताद से वो सीरत को सुना, पढ़ा और उसको मज़ीद फिर और किताबों से उसकी तशरीह की और फिर उस दूसरी किताब को सीरत इब्ने हिशाम का नाम दिया गया जो बहुत मारूफ और मशहूर है। फिर उसके बाद दुनिया में दोस्त और दुश्मन सब ने सीरत लिखने का सिलसिला शुरू किया और इस वक्त जो अभी हम जो 1445 हिजरी यानी 2024 में जब बैठ करके गुफ्तगू कर रहे हैं तो बिला मुबालगा अब तक सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में दोस्त और दुश्मन किताबें लिख चुके हैं। ये एक जिल्द से लेकर 50 जिल्द तक, 300 जिल्द तक, 500 जिल्द तक सीरतुन नबी पर 900 जिल्दों तक लोगों ने लिखा। हालात ज़माना की बुनियाद पर, हादिसात की बुनियाद पर कुछ तो मौजूद रही किताबें, कुछ ख़त्म हो गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा हमारे दरमियान मौजूद है। इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन 15 महीनों में जो है वो तकरीबन जो 70-72 हफ्ते बनते हैं तो हम उसमें मुकम्मल सीरतुन नबी बयान नहीं कर सकते। वैसे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा का ये मोजज़ा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत मुकम्मल तौर पर कोई बयान कर ही नहीं सका। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा की शान है कि वो बयान मुकम्मल ना हो सकी, जिंदगियां ख़त्म हो गई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की शान ये, लेकिन बस एक तड़प थी, एक ख्याल था कि हमने ज़िंदगी में बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुना, जितना हो सके अब से जब तक मरकज़ पर, बल्कि कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं रह सकूं और अक्सर व बेशतर जुमा के दिन के सफ़र को मुलतवी कर सकूं और हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत का कोई ना कोई पहलू हर हफ्ते आपके सामने पेश कर सकूं, ताकि ये 70-72 हफ्तों के अंदर हुजूर की जितनी भी ज़िंदगी आपको पता चल जाए और रिकॉर्ड हो जाए। मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के लिए ये निजात का सामान होगा और आपके लिए भी। बल्कि अगर आपने साथ दिया और सफ़र यूं ही जारी रहा तो हम उसको बहुत तफसील से लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब इसके बाद जब भी मेरी मौजूदगी रहेगी तो हम आगाज़ कर देंगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद से। आगाज़ तो हुजूर अलैहिस्सलाम के आबाओ अजदाद से ही होगा और अल्लाह तबारक व ताला ने जो फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब हुई, यूं तो ज़ाहिरी तौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत 20 अप्रैल की 20 तारीख को और 557 ईस्वी थी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को जो है वो वाक़े फ़ील के तकरीबन 55 दिनों के बाद दुनिया में तशरीफ़ लाए। लेकिन जब आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में पूछा गया कि हुजूर अल्लाह ने आपको नबी कब बनाया, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब आदम और हव्वा मिट्टी और पानी की मंजिलों को तय कर रहे थे उस वक्त भी मैं नबी था। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अपने अजदाद से रिवायत करते हैं कि कायनात के बनने से पहले, ये जो कायनात उसके बनने से 24,000 साल पहले अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब को बना दिया था।
کیسے بنایا تھا اور حضور کی شان کے تھے اس کو کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے تھے، کہ شان کے تھے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ اس وقت بھی نبی تھے، جب وقت بھی نہیں تھا تب بھی وہ نبی تھے، اور جب زمین بھی نہیں تھی تب بھی وہ نبی تھے، زمان سے پہلے بھی وہ نبی تھے اور زمین سے پہلے بھی وہ نبی تھے، مکان سے پہلے بھی وہ نبی تھے اور مکی سے پہلے بھی وہ نبی تھے۔ اندازہ فرمائیں جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی شان کیا ہے۔ یہی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا فائدہ ہمارے لیے ہے، یہ ہے کہ اگر آپ ذوق و شوق کے ساتھ حضور کی سیرت سننے کے لیے آؤ گے اور آپ سنیں گے انشاءاللہ، تو ہمارے دل کے اندر حضور علیہ السلام کی عظمت، بزرگی اور محبت مزید پیدا ہوگی۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ جب بھی میری حاضری رہے گی، یہ ایک ہلکا سا اشارہ میں نے بطور تمہید آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ اب آغاز ہوگا، اور پہلی گفتگو، پہلی نشست میں ہم جائزہ لیں گے حضور علیہ السلام کے آبائے کرام کا اور حضور علیہ السلام کی امہات کا، ان بزرگ اور پاکیزہ ہستیوں کا جن کو حضور علیہ السلام کی مائیں ہونے کا شرف حاصل ہے، تاکہ ہمیں پھر وہ سلسلہ جو ہم سے ربیع الاول شریف میں چھوٹ جاتا ہے، ترک ہو جاتا ہے، تو اب انشاءاللہ ہمارے پاس وقت ہی وقت ہوگا تو ہم سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس معاملے کو ذوق و شوق کے ساتھ ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کی زندگیاں سن چکے، اب کبھی محبوب خدا کی زندگی بھی سنیے، سب سے جڑ کر دیکھا، کبھی ان سے بھی جڑ کے دیکھیے، سب سے دل لگا کے دیکھا، ان سے بھی دل لگا کے دیکھیے، سب سے پیار کر کے دیکھا، ان سے پیار کر کے دیکھیے، سب کی محبتوں میں گم ہونے کی کوشش کی، ذرا ان کی یاد میں بھی گم ہو کر دیکھیے، تو دل کا ہر تار بولے گا عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار حشت خلد چھوٹا سا عطردان ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ انشاءاللہ سیرت کا بیان جب آئے گا ہم کوشش کریں گے کہ اپنی روایتی انداز کو بالائے طاق رکھ کر سیرت کو سیرت کے طور پہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اسی درمیان میں انشاءاللہ جو سیرت پر بیان کرتے ہوئے لوگوں نے جہاں ٹھوکریں کھائی ہیں ہم وہاں اس کی بھی نشاندہی کریں گے کہ یہاں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ ہوئی، جیسے کہ ایک اشارہ کر دیتے ہیں آج تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ اکثر و بیشتر لوگ جب حضور علیہ السلام کا بچپن بیان کرتے ہیں تو بہت شوق سے نعروں کی گونج میں یہ بات بیان ہوتی ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی سواری جب وہ دبلی پتلی تھی، چل نہیں سکتی تھی، اور دیر سے آئی اور حضور علیہ السلام کو کوئی نہ لے کے گیا، سب چھوڑ گئے، اور سب چھوڑنے کے بعد میں پھر حلیمہ آئی اور مجبوراً لے کر کے چلی گئی۔ یہ حضور علیہ السلام میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً لوگوں نے اس کو کثرت سے بیان کیا ہے۔ اب میں یہاں صرف ایک بات آپ کے پاس رکھنا چاہتا ہوں، ابھی میں نے شروع نہیں کیا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ جس نے ہی بیان کیا، ہم نے کیا، کسی نے کیا، چلے کوئی بھی کیا، لیکن اب آپ اس کا تجزیہ آپ سنیے کہ یہ کس قدر جب وہ ہلکی بات ہے کہ اس طرح حضور کے لیے کہہ دینا کہ انہیں کوئی نہیں لے گیا تو مجبوراً کوئی لے کے چلا گیا۔ آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جب یہ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، دیکھیے واللہ العظیم میری ذہن میں کوئی نہیں ہے کہ کس نے بیان کیا، کیا کیا، کہ کوئی ٹارگٹ نہیں، لیکن چونکہ سیرت بیان کرنی ہے نا تو اب کئی کتابوں کو سامنے رکھنا ہوگا اور اس کا اتنے مجموعہ نچوڑنا ہوگا اور ہمیں اپنی قوم کے سامنے رکھنا ہوگا۔ تو یہ بیان کب آتا ہے؟ حضور کی ولادت کے بعد، اور حضور کی ولادت کے ٹھیک 55 دن پہلے
جو بیان ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ ابرہہ جب اس نے سارے مویشی اٹھا لے گیا، تو مویشی اٹھا کے لے جانے کے بعد وہ قبضہ کر لیتا ہے مویشیوں پر، اونٹوں پر، بکریوں پر اور بھی کھچروں پر، جو بھی کچھ تھا قبضہ کر لیتا ہے۔ تو چھڑانے کون جاتا ہے؟ مجھے جواب دیں، کون چھڑانے جاتا ہے؟ ابرہہ سے بکریاں مویشی چھڑانے کون جاتا ہے؟ بولے، جس کو معلوم ہے بول دیں، کون جاتا ہے؟ حضور علیہ السلام کے دادا سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ، یہی ہے۔ کیا کہتے ہیں جا کر؟ جو لوگ بیان کے درمیان یہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں لے گیا حضور کو، غربت اور مفلسی کی وجہ سے حلیمہ لے گئی، وہی لوگ بھی اس بیان میں کہتے ہیں کہ عبد المطلب نے ابرہہ سے جا کے کہا کہ میری بکریاں اور میرے گھوڑے اور میرے اونٹ چھوڑ دے۔ یہی بیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہی بیان ہوتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں تو سوچ رہا تھا عبد المطلب کہ تم کعبے پر کچھ بات کرو گے، تم تو کعبے پہ کوئی بات کرتے ہی نہیں ہو، تم تو بات اپنے گھوڑے مویشی اور بکری اور اونٹوں پہ کر رہے ہو۔ تو حضرت عبد المطلب کا جواب سب جگہ لکھا ہوا ہے، کہا کہ یہ بکریاں، یہ مال میرا ہے، اس کی چھڑانے کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، اور کعبہ اللہ کا گھر ہے تو اس کو حفاظت کا ذمہ اللہ کے کرم پر ہے۔ تو آپ سے پوچھتا ہوں، 55 دن پہلے جس کے پاس ہزاروں بکریاں تھی، ہزاروں اونٹ تھے، وہ 55 دن کے اندر گئے کہاں؟ کون سا زلزلہ آ گیا تھا؟ کون سا طوفان آ گیا تھا؟ کون سا سیلاب آ گیا تھا کہ یہ سب چیز اچانک غائب ہوگی؟ اور حضور کے دادا اتنے غریب ہو گئے معاذ اللہ کہ ان کے پوتے کو دودھ پلانے کے لیے، ان کو دینے کے لیے کچھ نہ رہا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کوئی یعنی کہ ایسی بات نہیں کروں گا آپ کے سامنے جو آپ کے سر کے اوپر جائے۔ یہ بات پر تو آپ متفق ہے نا کہ ہزاروں بکریاں اور ہزاروں اونٹ، عبد المطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرے مجھے واپس کرو۔ اور اس واقعے کے ٹھیک 55 دن کے بعد حضور کی 55 دن کس کو کہتے ہیں؟ 2 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے، 30 دن کا 1 مہینہ ہوتا ہے، اور دوسرے مہینے کو اگر پورا کرے تو 60 دن چاہیے۔ تو 55 دن کے بعد حضور علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ تو اچانک 55 دن میں اتنی غربت کہاں سے آ جاتی ہے کہ حضور کو کوئی معاذ اللہ لے کر ہی نہیں جاتا ہے؟ اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیں، آج آپ کسی غریب کو محلے کا کارپوریٹر نہیں بناتے تو آخر اتنے غریب انسان کو مکے والوں نے اپنا سردار کیسے مان لیا؟ حضرت عبد المطلب تو سردار مکہ تھے، حضرت عبد المطلب تو سردار مکہ تھے۔ تو اب کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا ہے، صرف بات اپنے نبی کی شان کی جا رہی ہے۔ تو اب ہم یہاں یہ بیان کریں گے کہ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی لے کے نہیں گئی، جو آتی تھی پہلے یہیں آتی تھی، جو آتی تھی ہر دائی پہلے سردار مکہ کی آتی تھی۔ میرے بھائی، چندے کا سفیر بھی آتا ہے تو پہلے مالداروں کے گھر جاتا ہے۔ تو وہ دودھ پلانے والی دائیاں سردار کو چھوڑ کے آخر دوسروں کے گھر کیوں پھرتی ہوگی؟ تو وہ جتنی آئی تھی سب پہلے سردار مکہ، متولی کعبہ حضرت عبد المطلب کے گھر آئی تھی کہ آپ کے یہاں پوتا آیا ہے۔ لیکن حضور کی شان، حضور نے ہر آنے والی میں سے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام جس کا کوئی نہیں ہے اس کا محبوب خدا ہے، جس کا کوئی نہیں اس کا حبیب خدا ہے۔ تو حضور نے کسی کا پیا نہیں، اسی لیے وہ جب پیا ہی نہیں تو ناکام ہو کے سب چلی گئی۔ جب آخری میں وہ آئی تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ جو آتا ہے ناکام جاتا ہے، تو کون ہے؟ تو کہا میں زہیب کی بیٹی ہوں، قبیلہ بنو سعد سے میرا نام حلیمہ ہے۔ کہا حلم سعادت، ہاں حلم اور سعادت جائیں تو پھر آؤ۔ اور اس کے بعد جو آخری میں تھی رہ گئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دودھ نوش فرمایا۔ دیکھا آپ نے، میں نے کوئی نئی بات نہیں، اور آپ کے سر کے اوپر سے بھی نہیں گئی، بات سمجھ میں آتی ہے، لکھی ہوئی۔ تو ہم اس طرح کا تجزیہ پیش کریں گے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادھر ادھر سے جو واقعات آ گئے ہیں، اور لاشعوری، دیکھیے کوئی بندہ شعوری طور پر ایسی نہیں بات کرتا، ہم سے بھی کبھی بیان ہو جاتا ہے، کیوں کتابوں کے اندر لکھا آدمی اعتماد کر کے بول دیتا ہے، لیکن ہم سیرت النبی کو چونکہ 1500 سالہ جشن کے طور پہ بیان کر رہے ہیں، تو ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ
ایسا کوئی واقعہ جہاں پر لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے تو ہم اس کی نشاندہی کر دیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے لوگ بڑے مالدار، بڑے سخی، بڑے دیانتدار. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کا ذکر آئے گا، آپ پہ خود ہی کھلے گا کہ آخر کون سی سازش تھی جس سازش کے تحت نبی کے گھرانے کو غریب اور مفلس بنا کے پیش کیا گیا. وہ سازش بھی انشاءاللہ تعالیٰ بے نقاب ہوگی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضور علیہ السلام کے نکاح کے بعد، حضور کے نکاح کے بعد کم و بیش 1000 بکرے ذبح کر کے ولیمہ کیا تھا حضرت خدیجہ کے نکاح کے موقع پر. ہاں انشاءاللہ یہ باتیں سب ابھی آگے آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اب تک ہم کتنے نابلد تھے اور کتنے دور تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میں ہر جمعہ آپ کے درمیان رہ سکوں اور یہ نشست ہمارے درمیان کی مس نہ ہو. اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہم سے بیان عرض کرنے اور سننے میں کوئی غلطی نہ ہو. احتیاط ہو، احتیاط کا دامن اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں میں رکھے.